وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ جیسا کہ کرسمس ہے، نعوذ باللہ لوگ اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ کون ہیں، ان کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھے کہ سورہ بقرہ کے بعد جو سورت ہے تمام کو یاد ہے، وہ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ہے. عمران ایک نیک شخص ہے، ایک نیک شخص ہے. آل عمران کا مطلب عمران جو نیک شخص ہے ان کا خاندان کو بولتے ہیں. یہ سمجھو کہ عمران علیہ السلام کے خاندان کو آل عمران بولتے ہیں. عمران جو نا ان کی بیوی تھی جن کا نام تھا حنا، ان کی بیوی تھی جن کا نام حنا تھا. وہ حنا پریگننٹ ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے واقعہ ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر. عمران کی جو بیوی حنا ہے جب وہ پریگننٹ ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے نظر مانگتے ہیں. یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے
میں اس کو دین کی خدمت کے لیے میں رکھ دوں گی. جیسا کہ آج کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حافظ قرآن میں اس کو بناؤں گی, میں اس کو عالم بناؤں گی. اس طرح حنا جو ہے نا, ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ جو نا اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے دین کے لیے خدمت کے لیے میں چھوڑ دوں گی, وہ مسجد کی خدمت کرتا رہے گا. تو اچھی بات یہ دیکھیے, اس کے بعد جب حنا جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے, حنا کو بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام مریم علیہ السلام ہے, جس کا نام مریم علیہ السلام ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مریم علیہ السلام نے کہا, یہ حنا نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اے اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے, میں تو چاہتی تھی کہ جو نا بیٹا پیدا ہو, لیکن مجھے پیدا کیا ہو, بیٹی پیدا ہوئی. یہ کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہے؟ لیکن یہ حنا جو نا جب وہ پیٹ میں تھے مریم علیہ السلام, وہ نظر مانتی, پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دین کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں. تو تمام لوگ اس وقت, جیسا کہ فلسطین سمجھیے جہاں بیت المقدس ہے, وہیں پر بیت المقدس کے اوپر جو نا ایک روم بنا دیے تھے, وہاں مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت کرتے تھے. ہمیشہ مریم علیہ السلام وہیں بیٹھ کر جو نا عبادت کرتے تھے. اب کیونکہ مریم علیہ السلام ایک عورت ہے, ان کا دیکھ بھال کون کریں گے؟ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کون کریں گے دیکھ بھال. اس وقت بیت المقدس کے اطراف وہاں کے فلسطین میں نبی کون تھے؟ زکریا علیہ السلام. لوگوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی, جو ہیں بیت المقدس کے اطراف جو ہیں تمام لوگ کیا کریں گے, پین میں اپنا نام لکھیں گے, نام لکھ کر جو ہے ندی میں پھینک دیں گے, کیونکہ ندی میں پھینکنے کے بعد کیا ہوتا ہے, کوئی چیز بہہ کر نکل جاتی وہاں سے. لیکن جب مریم علیہ السلام کو دیکھ بھال کون کرے گا, یہ مشورہ کے بعد لوگ پین میں نام لکھتے ہیں اور تمام لوگ ندی میں وہ پین ڈال دیتے ہیں. جب ندی میں وہ پین ڈالتے ہیں تو جس کا پین پانی میں کھڑ جائے گا وہی مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کریں گے, کیونکہ وہ عورت ہے, مسجد میں اکیلا رہتی ہے. تو پین تمام لوگ پانی میں ڈالتے ہیں, لیکن زکریا علیہ السلام کا پین اسی طرح کھڑ جاتا ہے. تمام کا جو پین ہے مار کے چل جاتا ہے, پانی کیا ہے بہہ کے لے کر جاتا ہے, لیکن زکریا علیہ السلام کا جو پین ہے اسی طرح کھڑ جاتا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ زکریا تم ہی مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنا, کیونکہ زکریا علیہ السلام تھے جو مریم علیہ السلام کے جو بہن ہیں انہی سے شادی کیے تھے. یہ قول کے مطابق جو ہے نا مریم علیہ السلام کی بہن سے زکریا علیہ السلام شادی کرے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں, مریم علیہ السلام کی جو خالہ ہیں جو زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے. دیکھیں جیسا بھی ہو, مریم علیہ السلام کا دیکھ بھال کون کریں گے؟ زکریا علیہ السلام, کیونکہ اس وقت نبی تھے, اس وقت نبی تھے زکریا علیہ السلام. اب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے روم میں داخل ہوتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام گئے, مریم علیہ السلام کے بازو ہے نا بنا موسم کے فروٹس. معلوم ہے کہ آم کے موسم میں آم ہوتا ہے, لیکن مریم علیہ السلام کے سامنے بنا موسم کے فروٹس ہوتا تھا. زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے, جبکہ یہ موسم نہیں ہے لیکن یہ فروٹس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ قالت ہی من عند اللہ, اے زکریا یہ اللہ کی طرف سے, اللہ نے مجھے فروٹس دیا ہے. جب زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں جب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا موسم کے فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام کوئی اولاد نہیں تھے. اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی. تو زکریا علیہ السلام دعا کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ جیسا کہ تو مریم علیہ السلام کو بنا موسم کے فروٹ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے دے, کیونکہ میری عمر 100 سال ہو چکی ہے. تو زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اولاد دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ علیہ السلام, جو 12 سال میں پورے تورات کو یاد کر لیے تھے, بلکہ 12 سال میں پورے فلسطین کے اندر فتوا دیتے تھے. یہ یحییٰ علیہ السلام. پھر زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ایک مرتبہ مریم علیہ السلام, کیونکہ ہمیشہ مسجد کے اوپر ایک روم رہتا تھا, وہیں عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ مریم علیہ السلام سیدھا دور چل جاتی جہاں سورج نکلتا ہے, جیسے کہ ہم بولتے ہیں سورج نکلتا مشرق کی طرف, وہاں مریم علیہ السلام چل جاتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اے لوگوں تم مریم علیہ السلام کو یاد کرو. پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی عورت کا نام نہیں یاد رکھا, کہیں بھی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کا نام ذکر دیا کہ کہیں بھی قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. اس سے مفسرین نے فرمایا کہ جو آپ کی بیویوں کو جو نام ہے وہ بھی پردہ ہے, عورت کا جو نام ہے وہ بھی پردہ ہے. آج کیا کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے سامنے بولتے میری بیوی عائشہ, نہیں,
بیویوں کا نام بھی پڑھتا ہے, عورتوں کا نام بھی پڑھتا ہے. قرآن میں کہیں بھی کسی عورت کا نام ذکر نہیں. کیوں؟ عورت جس طرح عورت پڑھتا ہے اس کا نام بھی پڑھتا ہے. لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کا نام اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ لوگ معلوم کریں کہ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے, نعوذ باللہ. یہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت ہے, اس وجہ سے اللہ نے مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کرتے ہیں. اب مریم علیہ السلام جہاں سورج نکلتا ہے وہاں چل جاتی ہے, وہاں جا کر ایک روم ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, وہاں ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں. ایک سڈن ان کے ایک روم میں ایک نوجوان, ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوتا ہے, ایک خوبصورت نوجوان. تو اس وقت مریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اے نوجوان اگر تو نیک ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, تو میرے ساتھ کچھ بھی نہ کرنا. کیونکہ مریم علیہ السلام روم میں اکیلا ہے, ایک نوجوان داخل ہوتا ہے, تو مریم علیہ السلام ڈر جاتی اور کہتی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, تو میرے ساتھ برا نہیں کرنا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مت ڈرو, میں تو فرشتہ ہوں, میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں. تو مریم علیہ السلام پوچھتی کہ تم کیوں آئے, تم آنے کا ریزن کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مریم تم کو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, تم کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی, نعوذ باللہ, نہ ہی میں زنا کیا, میری بھی شادی بھی نہیں ہوئی, مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں فرشتوں نے کہا کہ نہیں مریم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہوگا, ہو کر ہی رہے گا, یاد رکھے. مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسا؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہوگا, ہو کر ہی رہے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے, آپ کی زندگی میں جو ہوتا ہے نا وہ تقدیر میں ہے, یاد رکھیں. آپ بیمار ہو گئے, سمجھو کہ تقدیر میں ہے, تقدیر میں. کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ حادثہ, سمجھو کہ تقدیر میں, ہر چیز تقدیر میں. حدیث میں آتا ہے کہ کل شیء بقدر اللہ حتی العجز, انسان جو سستی جو چھوڑتا ہے نا وہ بھی تقدیر میں ہے, ہر چیز تقدیر میں ہے. جبرائیل امین نے کہا کہ مریم اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تم کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کو جو یہاں جو ہے نا پھونکتے, روح پھونکتے مریم علیہ السلام, وہ سیدھا روح پیٹ کے اندر چل جاتا ہے. جب روح پیٹ کے اندر چل جاتا ہے تو مریم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے, فیل ہوتا ہے 4 مہینہ 5 مہینہ کے بعد کو احساس ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو میرے پیٹ میں بچہ ہے. اب مریم علیہ السلام لوگوں سے دور چل جاتی ہیں, یاد رکھیں, کیونکہ لوگ تانا دیں گے, تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام لوگوں سے دور چل جاتی. وہاں جانے کے بعد مریم علیہ السلام لوگوں کے دور رہتی یہاں تک کہ 9 مہینہ ہو جاتا ہے, ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے. 9 مہینہ کے بعد بہت زیادہ درد ہوتا ہے مریم علیہ السلام. پورا واقعہ اللہ نے سورہ مریم میں ذکر کرتے ہیں, درد ہوتا ہے مریم علیہ السلام. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, قرآن کہتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے تو مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے بعد اتنا درد ہوتا ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام باہر آتے رہتے ہیں تو مریم علیہ السلام دعا کرتی کہ کاش میری موت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو پریگننٹ کے وقت. مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام باہر آ رہے تھے, مریم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میری موت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب پھر مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے, کیونکہ لوگ کیا بولیں گے, یہ زانیہ کا بیٹا ہے, کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, اس طرح لوگ بولیں گے. اس وجہ سے مریم علیہ السلام موت کی خواہش کرتی. تب عیسیٰ علیہ السلام باہر آتی کہتی کہ اللہ تحزنی, اے امی جان آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مت ڈرو. پہلی خوشخبری, کیونکہ 9 مہینہ پریشان تھے مریم علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتی پہلا جو خوشخبری ہوتا ہے اللہ تحزنی, اے امی جان آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. دیکھیں ہر مصیبت کے بعد آسانی یاد رکھیں. قرآن کی مشہور سورت ہے ان مع العسر یسرا. آپ آج جاب نہیں ہے, کل آپ کو جاب آ جائے گا انشاءاللہ. آج آپ بیمار ہیں, کل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. یعنی کہ ہر چیز, آج آپ کو بزنس نہیں ہے, کل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, بس محنت کرو. بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہاں مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتی پہلی خوشخبری ملتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ مریم علیہ السلام وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اے مریم تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ. تو مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کو ہلاتے, بچہ پیدا ہو گیا. تو کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اللہ نے کہا کہ مریم تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ.
تو مریم علیہ السلام کھجور کے درخت ہلاتے ہی تو ساقط علیک رطبا جنیا، کھجور گرنے لگتی ہیں کھجور، تازہ کھجور کھانے کے لیے اللہ نے جو کھجور کا انتظام کر. ریگستان کوئی نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے، مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ یاد رکھے. لوگ آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، اللہ کی مدد کے لیے ضرور انسان جو نا اللہ سے دعا کرے، اللہ تو میری مدد کر. وہاں کھجور گرنے لگتا ہے تو مریم علیہ السلام کو کھانے کے لیے تازہ کھجور ملتا ہے. اب پانی ریگستان میں معلوم ہے سعودی عرب وغیرہ میں پانی نہیں وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ پورا ریت پورا ہے. اب مریم علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے وہاں سے ایک ندی کو بھیجا. وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ نے مریم علیہ السلام کے بازو ایک چھوٹی سی ندی اللہ نے بہہ دیا تاکہ مریم علیہ السلام اس سے پانی پیے. یعنی کہ مریم علیہ السلام پریشان تھے. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امی جان آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا اللہ نے کھجور کا درخت جو نا اللہ نے جو نا وہاں رکھ دیا تاکہ مریم علیہ السلام کھجور کھاتے رہے. بلکہ تو ساقط عربی زبان میں بولتی کھجور گرتے رہنے کو بولتی. وہ کھجور گرتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر میں کھجور گرتا تھا، تازہ کھجور. پھر اس کے بعد وہاں سے ایک ندی بہنے لگی، مریم علیہ السلام جو نا اس سے پانی پینے لگے. اب اللہ نے کہا کہ فکولی، اے مریم تم کھاؤ کھجور کو، واشربی، اے مریم تم اس پانی کو پیو، فکولی واشربی وقرری عینا، اے مریم تم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو. عیسیٰ تمہارا بیٹا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے اللہ نے پیدا کیا. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اللہ نے کوئی پر. اسی وجہ سے کچھ لوگ آپ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے کہ محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ محمد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. آپ وسلم نے فرمایا کہ بھی کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی کے انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کل آتے ہی تو پوچھتے کہ محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ آیت پڑھتی ہیں کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تو اس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مریم علیہ السلام اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جو ہے نا اپنے گاؤں کو لے کر جاتے ہیں، ان کا جو جہاں رہتے تھے فلسطین کو وہاں لے کر جاتے ہیں، بیت المقدس کے اطراف. جب مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تمہارے بھائی جو ہارون تھے وہ بھی نیک تھے، تمہاری ماں بھی نیک تھے، لیکن تم کیوں اس طرح کے، نعوذ باللہ، تم اس طرح بدکاری تم کیسے کر لیے. بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا اسی وقت لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. کیوں؟ بعض لوگوں نے کہا زکریا علیہ السلام زنا کرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ. اس وجہ سے اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. کیوں؟ یہی زکریا ہے جنہوں نے مریم کو نعوذ باللہ فلاں فلاں کیے. جبکہ صحیح بات کیا ہے، پھر مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا بازار میں جاتی، لوگ تانا دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ وہ ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے بھائی بھی ایک ہارون تھے، ان کے بھائی بھی جو نا موسیٰ علیہ، ان کے مریم علیہ السلام کے ایک بھائی جو ہارون تھے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے انہی کی نسل سے مریم علیہ السلام آئی ہیں. جیسا کہ آج ہم بولتے ہیں نا ہمارا تعلق سید خاندان سے ہے، ہمارا تعلق قریش خاندان سے ہے، مریم علیہ السلام کا تعلق ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھا. اتنی نیک عورت تھی مریم علیہ السلام. لوگ تانا دینے لگے. مریم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ مریم تم بات نہیں کرنا. جس طرح کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا، یہ ہمارا روزہ تھا. مریم علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کھانا، ساتھ میں کچھ بھی نہیں بولنا. یہ روزہ تھا مریم علیہ السلام. نہ بول سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے. یہ مریم علیہ السلام کا روزہ تھا. اب لوگ بولنے لگے کہ مریم یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. پھر مریم علیہ السلام نے کہا کہ فاشارت الی، اے لوگوں تم مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو. لوگوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ بچہ کیسا بات کر سکتا ہے جو دودھ پینے والا بچہ ہے، چھوٹا بچہ تھا. مریم علیہ السلام ایک دو مہینے کی تھے مریم عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیسا بات کرتے ہیں. تو جب لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ. پہلا جو کلمہ لوگوں کے سامنے
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یاد رکھیں، میں زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں. جو آج عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی، نعوذ باللہ، غلط عقیدہ ہے. جتنے لوگ یہاں ہیں، اگر آپ کے بزنس پارٹنر کوئی عیسائی ہے، سورہ مریم کی اس آیت کا ترجمہ ان کو بھیجیے. آپ کی وجہ سے کوئی اگر ایک عیسائی بھی ہدایت پہ آ جائے، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. پوری دنیا سے بہتر ہے اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک یہودی عیسائی اسلام کی طرف آ جائے، کوئی ایک کافر اسلام کی طرف آ جائے، یہ پوری دنیا سے بہتر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہتے ہیں قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام ابھی 2 مہینے کے ہوتے، دودھ پینے والے بچے ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا بولتے؟ آتانی الکتاب، اللہ مجھے انجیل دے گا. وجعلنی نبیا، اے لوگوں سن لو، میں ان قریب نبی بننے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی بننے والا ہوں. اب لوگ بڑے پریشان سے دیکھ، یہ چھوٹا بچہ کس طرح بات کرتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ابھی ان سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اے لوگوں سن لو، جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کو نماز کا حکم دیتا رہوں گا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بات کرتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو نا لگ بھگ علماء نے کہا کہ 3 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مشہور جو واقعہ جو پیش آیا، جو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ذکر کرتی ہے. مائدہ کا معنی سورت پہ جو سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی دسترخوان کو بولتے ہیں، جس میں ہم بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں. اس دسترخوان کو عربی زبان میں مائدہ بولتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمان سے دسترخوان کے لیے دعا کرو، ہم کو جنت کا دسترخوان چاہیے، ہم کو جنت کا دسترخوان. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دسترخوان نازل کر دے. انزل علینا مائدۃ من السماء او ائتنا بعذاب. عیسیٰ علیہ السلام بار بار دعا کرتے اے اللہ جنت کا دسترخوان نازل کر دے. تو آسمان سے جنت کا دسترخوان نازل ہوتا ہے. مفسرین نے کہا جب آسمان سے جنت کا دسترخوان نازل ہوا، نیچے بھی بادل اوپر بھی بادل، بیچ میں دسترخوان پورا، اس پہ 1000 لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو 1000 لوگ ہی ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر کا 1000 لوگ. اس دسترخوان میں جنت کے پرندے تھے جو بنے ہوئے تھے، روٹی تھا اس دسترخوان میں، گوشت سے رقم کے. تو پورے جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہم تم پر ایمان لائیں گے، جنت کا دسترخوان چاہیے، تو آسمان سے جنت کا دسترخوان جو نازل ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مائدہ میں ذکر کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزہ اللہ نے دیا تھا. وہ کیا معجزہ تھے؟ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے. کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کسی کو برس کی بیماری، اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، جیسا کہ سفید جو چھٹا آ جاتا ہے فیس میں، ہاتھ میں. اگر کوئی اس طرح کا بیمار تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھ کے اس طرح پوچھتے ہیں، جس طرح مسح کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اگر پوچھتے ہیں تو اس کا جو برس کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی تھی. اسی طرح کوئی اندھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھتے ہی تو جو اس کا اندھا پن دور ہو جاتا، وہ دیکھنے لگتا تھا. یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کئی نعمتیں اللہ نے نازل کی. یہودیوں کو دیکھنے نہیں ہوا، کیونکہ یہودی سب سے ظالم قوم ہے، یاد رکھیں. یہ وہ یہودی قوم ہے جس پر آپ نے بدعا کیا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ یہودی آپ پر عیسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتے ہوئے قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام روم میں رہتے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، ہم کے پہچاننے والوں کے ساتھ. جب عیسیٰ علیہ السلام روم میں رہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو یہودی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے کو پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے اپنی جان دے گا. تو ایک نوجوان جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو فیس ہے ان کو دے دیتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا. کون سے آسمان میں؟ دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کرے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کرتے ہیں دوسرے آسمان.
تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو زندہ ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. پھر اس کے بعد ان قریب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے. عقیدہ یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو اس وقت یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، اس پر ایمان لا لیں گے. جو عیسائیوں کی ایک جماعت جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھیں گے تو ایمان لا لیں گے. یہودیوں کی ایک جماعت جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ایمان لا لیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کئی عیسائی کئی یہودی ایمان لا لیں گے. اس طرح کئی لوگ ایمان لا لیں گے. ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں حکومت کریں گے. کتنے سال حکومت کریں گے؟ بعض روایت میں ہے کہ 7 سال عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اس وقت ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، بلکہ پوری دنیا میں اسلام رہے گا. اس وقت پوری دنیا میں اسلام. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے دجال ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں، جو آج فلسطین ہے، جو آج اسرائیل جو حملہ کرتے ہیں فلسطین پر. یہی فلسطین، یہی بیت المقدس قیامت کے قریب آباد ہوگا. یاد رکھیں، یہ بیت المقدس کو کبھی کوئی کچھ نہیں کریں گے. یہ قیامت تک رہے گا بیت المقدس. اسی مسجد میں امام مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد سیدھا بیت المقدس سے، آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، بیت المقدس سے بالکل 7 کلومیٹر پہ باب اللد ہے. لد کے نامی ایک دروازہ ہے، وہاں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کے بعد یاجوج ماجوج جو نکلنے لیں گے. معلوم ہے سورہ کہف میں اللہ نے ذوالقرنین کا جو مشہور واقعہ ہے، یاجوج ماجوج نکلیں گے. اتنے زیادہ ہوں گے یاجوج ماجوج، 1000 میں سے 990 پر 9 جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے. یاد رکھیں، اتنے زیادہ ہوں گے یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج نکلیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے. اتنا فساد مچائیں گے، مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے اس کا پیٹ کاٹیں گے، بچے کو نکال کر بچے کو بھی قتل کر دیں گے. اتنے ظالم قوم ہوں گے یاجوج ماجوج، یعنی کہ فساد مچاتے رہیں گے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ یاجوج ماجوج کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوگی. پورے یاجوج ماجوج کی اس میں گردن کے پاس ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا جس کے حدیث میں نغف بولتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے نغف بولتی، چھوٹا سا کیڑا ہے جو ان کے کھاندے کے پاس گردن کے پاس آئے گا. یہ 21 سیکنڈ میں پورے یاجوج ماجوج جو مر جائیں گے. پورے یاجوج ماجوج 21 سیکنڈ میں پورے یاجوج ماجوج جو مر جائیں گے. پوری زمین میں خون ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک پرندہ کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وہ پرندہ یاجوج ماجوج کی پوری باڑی کو لے کر جو نا سمندر میں پھینک دیں گے. اس کے بعد صرف جو نا زمین میں خون ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے تو پوری زمین جو نا پاک ہو جائے گی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت کریں گے. بعض علماء نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے مل کر 7 سال اس دنیا میں رہیں گے. پھر 7 سال کے بعد مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام 30 پر 3 سال تک پوری دنیا میں حکومت کریں گے. گویا کہ بعض علماء کے بقول شرح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے 40 سال تک رہیں گے. 7 سال ان کے ساتھ امام مہدی رہیں گے. اس پر امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت کریں گے. جو پگ ہے اس کو قتل کریں گے، جو پلس ہے اس کو بھی توڑ دیں گے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب ہوں گے تو اسی وقت کوئی ایک مسلمان صدقہ لے کر گلی گلی پھرے گا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. اس وقت کا ماحول اتنا امن و سکون والا ہوگا. پیسے، ہر چیز، ہر نعمت اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کو دے دیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اس وقت نارمل عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی بن کر آئیں گے جس طرح آج ہم لوگ ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام قرآن حدیث کو فالو کرنے والے ہوں گے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آج بھی. دوسرے آسمان میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ بزنس کے لیے اپنی دکان کے سامنے میری کرسمس لکھتے ہیں، ہیپی کرسمس اپنی دکان کے سامنے. مسلمان ہیں، جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، جائز نہیں ہے. یہ چیز شرک ہے. آج ہم لوگ بزنس کے لیے جو نا سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں کہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس. نعوذ باللہ، رب کو خوش کرو، مخلوق کو کبھی خوش مت کرو. یاد رکھو، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کتنے ایسے مسلمان ہی اپنے دکان کے سامنے میری کرسمس لگاتے ہیں. آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو نا.
رب جب خوش ہو جائے گا پوری دنیا والے آپ سے خوش ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے جائیں گے خود بخود شرک پہ پڑ جائیں گے. یہ جائز نہیں, یاد رکھیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان ہیپی کرسمس بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ ہیپی کرسمس, میری کرسمس, بولنے والا شرابی سے بڑا گناہ اسے ملے گا. شراب پینا تو شرک نہیں ہے, زنا کرنا شرک نہیں ہے, لیکن یہ بولنا شرک ہے, یاد رکھیں. شرابی سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عیسائیوں کو مبارکباد دیتا ہے. زانیوں سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عیسائیوں کو مبارکباد دیتا ہے. یعنی کہ یہ بڑی خطرناک چیز, یاد رکھیں. آج جو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے نا, اللہ کو بیٹا ہے, یہ اتنا غلیظ عقیدہ ہے. اگر قرآن پڑھیں گے, قرآن میں اللہ نے سورہ مریم میں کہا تکاد السماوات یتفطرن من, یہ اتنا غلیظ عقیدہ ہے ان قریب آسمان بھی پھٹ جائے گا. اتنا غلیظ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے, یہ لوگ بولتے ہیں. اگر آپ بولتی ہیں کہ ہیپی کرسمس, مبارکباد اگر آپ دیتی ہیں, آپ یہ بولنا چاہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, آپ یہ بولنا چاہتے ہیں. آپ تو زبان سے نہیں بولتے, آپ دل سے بولنا چاہتی ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. نعوذ باللہ, شرک ہے. یاد رکھیں, دنیا کمانے کے لیے حلال راستہ اختیار کرو, حرام نہیں, سامنے والے کو خوش کریں. دوسری جو بات ہے, آج آپ دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو, کئی سے مسلمان ہی اپنے بچوں کو کرسچن اسکول میں داخل کرتے ہیں. جائز نہیں, یاد رکھیں. آپ کی بات کڑوی لگے گی لیکن حق ہے, یاد رکھیں. مجھے میں جانتا ہوں ایک واقعہ, ہمارے ریلیشن میں ایک شخص اپنے بچے کو کرسمس اسکول میں داخل کرے. جب کرسمس آیا وہ کیک کھلاتی ہے کرسمس کا. جب کرسمس آیا وہ بچے بھی اس میں شامل ہوتے, اسی اسکول میں بلاتی ہوں, فنکشن کراتی. آپ اپنے بچوں کو شرک میں ڈالتی ہیں, یاد رکھیں. اپنی زندگی کا اصل مقصد توحید کی حفاظت ہے, یاد رکھیں. اگر آپ توحید کی حفاظت نہ کریں, اپنے بچوں کو توحید پہ نہ رکھیں, اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینکتا ہے. یاد رکھیں, اپنا بیٹا کو جہنم میں پھینکتا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے ہمارا؟ ہم اپنے بچوں کو کرسمس اسکول میں ڈالیں, وہی اسکول جہاں عقیدے میں گڑبڑ ہے. مسلمان اسکول میں داخلہ دیجئے, چاہے کچھ بھی ہو. کیوں آپ بولتی ہیں مول صاحب اتنا ہائی کوالٹی کا نہیں ہے, عقیدے کی حفاظت ہے تو بس کافی. یاد رکھیں, چاہے چھوٹا ہی اسکول کیوں نہ ہو. اصحاب صفا کہاں تھے؟ چبوتر میں بیٹھ کر عقیدے کا علم حاصل کرے. صحابہ چبوتر میں بیٹھ کر, مدینے کے چبوتر میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. توحید جہاں ہے وہاں اپنے بچے کو داخلہ دو. اگر ہم اس طرح کریں گے, لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیے یہ کرسمس کا جب موقع آتا ہے وہاں جاتی ہے جہاں اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں, دیکھنے کے لیے جائیں گے نا, کیا جائز ہے؟ جہاں کرسمس ہوتا وہاں دیکھنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ سے پوچھتا ہے, اے عمر, دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ, کیا جو لوگ عید میلاد یہ کرسمس جو بناتے ہیں کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مت جاؤ, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, جہاں پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں جاتے دیکھنے کے لیے, تھوڑا دیکھنے, جس طرح ہم جو باغ کو جاتے ہیں فریش ہونے کے لیے, دیکھنے کے لیے, پھرنے کے لیے, یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم اسے دیکھنے کے لیے جاتے, نعوذ باللہ. بلکہ الٹا ہم دعوت دیں, ہم الٹا دعوت دیں. آج یہ عیسائی کو آپ دیکھیں گے ٹرین وغیرہ میں, اگر آپ سفر کریں گے تو وہاں دیکھیں عیسائی ٹرین میں آپ بیٹھے رہیں گے, خود بہت جو نوٹس لا کے دیں گے آپ کو عیسائیوں کے بارے میں, اس میں ان کا عقیدہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ عیسائی جو غلط ہوئے ہیں, ان کا عقیدہ غلط ہے, لیکن پھر بھی وہ دین کی دعوت دیتے. آج ہم سچ عقیدہ, صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کو دین کی دعوت دی. یاد رکھیں, یہ عیسائی غلط ہے, پھر بھی وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. ہم حق پہ ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم نے دعوت دین کے لیے ہم نے وقت نکالا ہے؟ کبھی ہم نے کسی کافر کو دین کی دعوت ہم نے دیا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں. یاد رکھیں, دیکھیے دنیا کے لیے سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, کھانے پینے کے لیے وقت ہے, گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے, پھرنے کے لیے وقت ہے. دعوت دین کے لیے کب ہم نے وقت نکالا ہے؟ یہی تو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, اے لوگوں تم لوگوں کو توحید کی دعوت دو. کتنے لوگ ہم میں سے توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کے بزنس پارٹنر ہوں گے عیسائی, آپ ان کو توحید کی دعوت دو. ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے, آپ کا کام بولنا ہے, بس بولنا ہے آپ کی زبان سے. دیکھو بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ. کل عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم لوگوں سے کہے تھے تم میری عبادت کرو؟ کیا عیسیٰ تم نے کہا لوگوں کو تم ان کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں کیسا لوگوں کو بول سکتا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے, کیونکہ آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی. خود کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میری عبادت کرے.
تو عیسائی کی قرآن کی جو آیتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کم از کم آپ وہ نوٹ کر کے کسی عیسائی کو بتائیے. ہم آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ فلم میں دیکھنے کے لیے، کامیڈی دیکھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. کبھی 1 گھنٹہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے نا اسے نوٹ کرو، یاد رکھو. دنیا کی چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں، کبھی یہ وقت نکال کر نوٹ کرو، اس کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دو. یعنی کہ آج کے جو جمعہ کا جو خلاصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام ان کی ماں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سورہ مریم میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی عیسائی کو آپ بتائیے، بس اتنا آپ کو کرنا ہے. دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بلکہ دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور دوسری جو بات ہے، جو لوگ اپنی دکان کے سامنے ہیپی کرسمس لگاتی، شرک ہے یہ چیز. آپ اپنی بزنس کے لیے، اپنی کمائی کے لیے مت لگاؤ. رزق دینے والا آسمان میں، وفی السماء رزقکم، تمہاری رزق آسمان میں ہے، سامنے والے کی نہیں. یہ سب شرک ہے، یاد رکھیں. زنا سے بڑا گناہ ہے اس طرح لگانا، شرابی سے بڑا گناہ ہے اس طرح ہیپی کرسمس بولنا، مبارکباد دینا. اور اسی طرح اپنے بچوں کو کرسمس جو کرسچن جو اسکول ہے اسے مت داخلہ کرو، چاہے کتنا ڈیسنٹ کیوں نہ ہو اسکول. جہاں عقیدے کی حفاظت بہت اہم ہے، یاد رکھیں. اور جہاں اس طرح جو نا محفل ہوتی ہے عیسائیوں کا، وہاں مت جاؤ آپ. کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو عیسائیوں کی جو محفل ہے، جہاں وہ عید مناتے ہیں، یہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. ایسے لوگ پکنک کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے. بلکہ یہ جو لوگ ہیں عیسائی جو کرسچن باطل پر ہیں، غلط پر ہیں، پھر وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. میں اور آپ حق پر ہیں. ہم نے کتنی مرتبہ کسی عیسائی کو دین کی دعوت ہم نے دی. بس یہی ہے خطبے میں، اتنا ہی آپ سے کہوں گا، جو بھی عیسائی ہے آپ ان کو ایک مرتبہ قرآن میں جو بات بتائی گئی اس کے بارے میں بتاؤ. ان کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سورہ اخلاص کا ترجمہ بتا دو، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ بیٹے کا محتاج ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. آسان ہے. یہ آیت سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ کسی عیسائی کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادب حیات صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.